نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ کوئی ساتھی ادھر آ جائیں سامنے، اعجاز صاحب آپ کی تشریف سامنے، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمے احکامات لگائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ جو ہیں، اگر اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حقوق العباد میں جب تک کہ بندوں سے جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کی معافی تلافی نہ ہوئی تو بات نہیں بنے گی۔ حقوق اللہ، اس پر امت کا زور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عمرے پہ عمرہ کیے جائیں گے، حج پہ حج کیے جائیں گے، نوافل بھی پڑھتے رہیں گے، تلاوت بھی کرتے رہیں گے، خرچ بھی کرتے رہیں گے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس پر دھیان نہیں، اس پر توجہ نہیں۔ تو بھائی، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمہ لازم ہیں، ان کا پورا کرنا ہم پر ضروری ہے، اسی طرح جو بندوں کے ہمارے ذمہ حق ہیں ان کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے، ہمارا دین مکمل نہیں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کا ہمیں تعلق نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے، تو پھر پورے دین کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف حقوق اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ تو بہت مختصر سے ہیں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے سال کے بعد زکوٰۃ دے دی، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا، سال کے روزے رکھ لیے، فارغ ہو گئے۔ لیکن ان میں بھی اگر آپ غور کریں، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد شامل ہیں۔ حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد شامل ہیں۔ مثلا ہم فرض ادا کر رہے ہیں، اب فرض ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے یا پھر ہم تنہا گھر میں ادا کریں گے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، اذان سننے کے باوجود ہم گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے نہ ہونے کے مترادف ہے۔
بس گویا یہ سمجھیں کہ ذمے سے فرض اتر گیا، لیکن نماز کی جو اہمیت ہے وہ نہیں، اور اگر کوئی اس کی عادت بنا لے تو بہت بڑا وبال ہے۔ اب اگر مسجد میں آتے ہیں، جب مسجد میں آئے گا اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تو بندوں کے حقوق متعلق ہیں۔ بندوں کے حقوق کیا متعلق ہیں؟ گردنیں نہیں پھلانگنی، پہلی صف کے شوق میں، پہلی صف کے شوق میں بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ایک کی گردن پھرانگی، دوسری کی گردن، اس کو دھکا دیا، اس کو دھکا دیا، نہیں، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کی گردن پھلانگ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سامنے لٹا دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اس کے اوپر گزر کر کے جہنم میں داخل کریں۔ اور اگر کوئی آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے پہلی صف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، قرآن اندازی کریں۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، 3 مرتبہ پہلی صف کے لیے، چوتھی مرتبہ دوسری صف کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اب سنیں، اگر کوئی اس خیال سے کہ پہلی صف میں جگہ نہیں، میں آگے بڑھوں گا گردنیں پھلانگوں گا، میں آگے بڑھوں گا ان لوگوں پر تنگی کروں گا، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، مشکل سے کھڑے ہوں گے، جگہ نہیں ہے، میں پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پہلی صف سے بھی 10 گنا زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو پہلی صف کی فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ پیچھے اس کو دے دیں گے۔ منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی اب حجر اسود کو بوسہ دینے کا شوق کس کو نہیں؟ ہر ایک کی تمنا ہے، خواہش ہے، اونچا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو نگاہیں عطا کر دیں گے جن لوگوں نے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ وہ حجر اسود میدان محشر میں اس طرح سے ان لوگوں کو چن لے گا جیسے مرغی دانے کو زمین سے چن لیتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سفارش کرے گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ایسے ہے جیسے یمین اللہ کے ہاتھ پر بوسہ دیے، یعنی بہت فضیلت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے میں دھکم پیل ہو رہی ہے، اس کو پکڑ ادھر کھینچ، اس کو پکڑ ادھر کھینچ، اب بیچ میں گھس رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب نہیں ہے، یہ وبال ہے، گناہ ہے، نہیں دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روکا، فرمایا عمر چھوڑ دو، نہیں جانا۔ آپ سب جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طاقت والے تھے، ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا، یہ کیا چلو بھائی، فرمایا نہیں، چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور فرمایا کہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہ تو بہت محترم، تیرا بڑا مقام، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی، ہر وقت تجھ پر رحمت الہیہ کا نزول رہتا ہے، لیکن مسلمان کا مقام مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، مسلمان کا مقام مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان کی بے اکرامی اللہ کو کسی صورت برداشت نہیں۔ اب
کیا مسلمان کا اکرام باہر ہی ہے؟ نہیں. دیکھیں اگر ہم غور کریں، دین سمجھیں بات کو، اللہ کا قرب زیادہ وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. اللہ کا قرب زیادہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے. اللہ کا قرب زیادہ تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ کا قرب حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کیے جانے کا نام نہیں ہے. اللہ کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں ڈھل جانے کا نام اللہ کا قرب ہے. اور اس میں سب سے زیادہ آپ کی معاشرت ہے، سب سے زیادہ. یعنی اگر آپ غور کریں گے تو یہ سمجھیں کہ 100 میں سے 90% معاشرت آپ کی آئی جائے گی. مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ٹھیک ہے. اب جب مسجد میں آئے، آپ گاڑی پہ آئے، آپ نے گاڑی کہاں کھڑی کی؟ اگر گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی کہ لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، آپ آئے تو فرض ادا کرنے کے ثواب کی نیت سے ہیں، لیکن وبال ہے، گناہ ہے. آپ آ گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نیت دروازے کے سامنے باندھ لی کہ کوئی گزر نہ سکے. یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت ہے. آپ زندگی گزارنے کے لیے آپ کہیں نہ کہیں جہاں بھی جائیں گے آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑے گا. یا تو آپ گھر میں ہیں تو بیوی بچوں سے واسطہ ہے. اب بیوی بچوں سے واسطہ ہے تو بیوی بچوں سے معاشرت، کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، ان کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی معاشرت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، یعنی تہجد سے اونچا کتنا عمل ہے. تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں لیکن پاؤں اس طرح سے رکھ رہے ہیں زمین پر کہ پاؤں رکھنے کی آواز نہ آئے، تاکہ سونے والی ساتھ زوجہ محترمہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، ہمیں تعلیم دی کہ یہ ہمارا دین ہے. یعنی ہم تو اس وقت تک ہماری تہجد ہوتی ہی نہیں جب تک کہ 2-4 گھروں تک دھوم دھڑکے کی آواز نہ جائے. نہیں، اصل میں ہم کرنا کم ہوتے ہیں، دکھانا زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کرنا کم ہوتا ہے، دکھانا زیادہ ہوتا ہے. تو ہم گھر میں ہیں. اب گھر میں کس طرح سے زندگی گزارنی؟ مثلا میں اس مثال رد کرتا ہوں. تولیہ ہے، عموماً ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی ایک جگہ متعین ہوتی ہے. ہم نے تولیہ اٹھایا، ہاتھ صاف کیے، کہیں کونے کھانچے میں پھینک دیا. اب کوئی دوسرا آیا، وہ بیچارہ پریشان ہے. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. پانی پینے کی جگہ پر گلاس رکھا ہوا ہے، ہم نے پانی اٹھا کے پیا اور گلاس کہیں اور رکھ دیا، دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہے. واش روم میں گئے، پانی نہیں بہایا، ایسے ہی واپس آ گئے. جو بعد میں گیا اس کو دیکھ کے نفرت ہو رہی، یہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے سامنے میری امت کے جو خیر کے اعمال ہیں، یعنی وہ اعمال جن پر اجر و ثواب ہے، وہ پوری فہرست اللہ نے مجھے دکھائی. اب وہ کتنے ہوں گے اللہ ہی کو معلوم. اور وہ اعمال جن پر وبال ہے، وہ پوری فہرست مجھے دکھائی کہ آپ کی امت یہ کام کریں گے. فرمایا کہ ثواب والے کاموں میں نے اس چیز کو بھی پایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی یہ عمل کو بھی میں نے پایا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنے عمل پر اللہ نے کسی مغفرت کر دی. مثلا آپ وضو گھر کے غسل خانے میں گئے اور وہاں آپ نے وضو کیا. بعض دفعہ تو بیسن لگا ہوا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں. بعض دفعہ بیسن نہیں لگا ہوا، ویسے ہی پانی گر رہا ہے. اب پانی گرا، غسل خانے میں پھیلا، آپ چھوڑ کے آ گئے. کوئی بعد میں آ گیا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر گیا. ہم یہ کر سکتے تھے کہ وہاں وائپر رکھا ہوا تھا، ہم اس سے پانی کو صاف کر دیتے. یہ ثواب ہے کہ بعد میں جانے والا تکلیف سے بچ جائے. کتنا ٹائم لگتا؟ یہ ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں وبال کے کاموں کی فہرست مجھے دکھائی گئی، اس میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی آدمی نے بلغم یا ریٹ یوں پھینک دی جس سے لوگ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسی جگہ پر جس سے لوگ گھن کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ تکلیف دہ عمل، وبال ہے. وبال. آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں. دیکھیں اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے. وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے منہ سے یا اس کے جسم سے، بغلوں سے بو آتی ہے اور سخت بو آتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں پسینے کی بہت سخت بو ہوتی ہے. ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہ ہو. جماعت میں شامل ہو، گھر میں نماز پڑھو، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. دوسروں کو تکلیف سے بچائے. ہاں اگر وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے آ رہا ہے، منہ کی بو دور کر کے آ رہا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات. تو ہمارا دین، اب ٹرین میں سفر کیا، ٹرین میں سفر، آپ سیٹ کے اوپر پہلے جا کے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہہ رہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پہلے چلا گیا چلا گیا. اب جو پہلے جا کے بیٹھ گیا اس نے پوری سیٹ پہ قبضہ کر لیا. جو دوسرا ٹکٹ دوسرے ہم نے اتنا ہی دیا ہے، اب اس کی جگہ روک کے بیٹھا. یہ سیٹ بن کے بیٹھا ہے، وہ ایسا ہے جیسے بیچارے نے ٹکٹ ہی نہیں لیا ہوتا، ڈر کے مارے بیٹھا ہوتا. اور اگر کوئی مولوی ہو تو وہ زیادہ ڈرتا ہے. اب یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اب پلیٹ فارم لینے ہیں، ہم گئے 2-4 کسی مہمان کو لینے کے لیے، کوئی ادھر سے نکلے گا، کوئی ادھر سے نکلے گا. بھئی کیسا رہا، بیوقوف بنا دیا. وہ ادھر دیکھ رہا تھا، ہم چپکے سے نکل گئے، پلیٹ فارم نہیں لیا. یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک گناہ اور اس کے اوپر یہ ڈٹائی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری دنیا داری. نہیں. دیکھیں ہماری پوری زندگی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ دار کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوست والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اب کیا کیا؟ صفائی ستھرائی کی، گھر کے آگے سے صاف ستھرا کیا، کچرے کی تھیلی چپکے سے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے آیا، دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکا ہے، دوسرے کے گھر کے سامنے کچرے کی تھیلی پھینک دی اور بہت خوش ہو رہا ہے. وہ جمع دار کہہ رہے کہ بھئی 20 روپے مجھے دے دو، یہ 100 روپے مہینے کا مجھے دے دو، میں تمہارا کچرا لے جا کر. نہیں، وہ ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا دین ہے. جب تک اس کو کور نہیں کریں گے، بھول جائیں کہ ہمیں تعلق مع اللہ حاصل ہوگا. آپ ایک تسبیح نہ کریں، بالکل لکھ لیں یہ بات، ایک تسبیح نہ کریں، لیکن
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف سے بچانا بہترین صدقہ ہے. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نافع ہے، جو چشمے کی مانند ہے. چشمے کا کیا کام ہے؟ ساری دنیا اس سے سیراب ہوتی ہے، اس سے نفع حاصل کرتی ہے. آپ چشمہ بن جائیں، ہر آدمی آپ سے نفع حاصل کرے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں. ہم نے ولی کا آسان طریقہ سمجھ لیا کہ ماتھے پر محراب بن گیا، پھر تو سبحان اللہ. اور بعضوں کا بنتا ہی نہیں، پھر انہیں وہ دو نمبر طریقے سے بنانا پڑتا ہے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دکھانا تو پڑتا ہے. میرے عزیزو، سمجھو اس بات کو. اور پھر جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں ان سے سب سے زیادہ ہمیں اپنی معاشرت کو اچھا کرنا ہے. اپنے گھر میں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس طرح سے گزاری، اپنے گھر میں چھوٹا بن کے گزاری، بڑا بن کے نہیں. ساری زندگی اپنے ہی گھر میں چھوٹا بن کے گزاری. کس طرح سے؟ کہ خادم بنا، مخدوم نہیں بنا. آج تو چھوٹا جو بچہ ہے وہی کہتا ہے مما کھانا لاؤ جلدی سے. کھانا کیوں نہیں تیار کیا آپ نے؟ مجھے سالن دیا، بوٹی تو دی ہی نہیں آپ نے. یہ کیا آج آپ نے دال پکا دی، یہ سبزی پکا دی. ہمارے گھر میں بریانی تو دیکھنے کو بھی نہیں آتی. وہ پلیٹ پھینکی، وہ کٹوری پھینکی، بھئی میرے مطلب کا کھانا نہیں بنا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو خادم بنا کے رکھا، مخدوم نہیں بنایا. یعنی گھر میں کبھی حکم نہیں چلایا، حکم نہیں چلایا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یوں کہا جائے کہ حضرت کی کرامت ہے تو بے جا نہیں ہوگا، بے جا نہیں ہوگا. حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں کہ میری اہلیہ نے پوری زندگی مجھے کہنے کا موقع نہیں دیا. میری اہلیہ نے مجھے پوری زندگی کبھی کہنے کا موقع نہیں دیا. آپ کہیں گے کہ ہم ڈنڈا اس لیے اٹھاتے ہیں. سنیں، ایسا نہیں ہے. آپ نیت کر لیں، دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے. جب ہم نے ٹھان لی، اندر میں دل میں اتار لی یہ بات کہ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ایسا کریں گے. لکھ لیں یہ بات، آزمودہ تجربے کی بات ہے. جب انسان دل میں ٹھان لیتا ہے تو ابھی زبان پر وہ بات آتی نہیں، جو دل میں آ رہی ہوتی ہے اللہ دوسرے کے ذریعے سے پہلے اس کو پورا کروا دیتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ آزمائش شدہ بات ہے. وہ انسان سو کرے تو صحیح. مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا پوری زندگی کبھی میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں گیا، بغیر اجازت کے نہیں گیا. تو دین، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا. حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ دین حضرت نے ہمیں سمجھایا، ورنہ تو امت کے ذہن میں یہی بات تھی کہ چلے کاٹنے کا نام فقیری ہے، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت ہے، پھونک مار کے اڑا دینے کا نام جو ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں. آج لوگوں کے ہاں بڑی اونچی سرکار ہے وہ جو کوئی کشف جانتا ہے،
یا کوئی اور کوئی کام ایسا جانتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بہت اونچے درجے کی چیز نہیں. سنت پر عمل ہو، سنت پر عمل ہو، بس سب سے اونچا عمل یہی ہے، سنت پر عمل. اور جب سنت پر عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ 100% دین پر عمل ہوگا. پھر انسان کے پیش نظر ہر ایک کے حقوق ہوں گے، چھوٹے کے بھی حقوق، بڑے کے بھی حقوق. دیکھو جب دین اندر آتا ہے، مجھے مناسبت سے ایک بات یاد آئی. حضرت حکیم الامت نے لکھا، پہلے تو میں یہ بات بتاتا ہوں، جب دین اندر میں آتا ہے نا، پھر اللہ پاک خود بخود طبیعت ایسی بناتے ہیں، ہر چیز کے پیش نظر اس کے پیش نظر ہوتی ہے. جانوروں کے حقوق بھی اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا تو بہت آگے کی جانوروں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف تشریف لے گئے اپنے خادم کے ساتھ، تو خادم سے پوچھا کہ میاں ہم نے سفر کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اس نے کہا جی سفر کیسے کرنا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، تو غلام ہوں، خادم ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں سواری کی لگام پکڑ کے چلتا رہوں گا، آپ اوپر بیٹھیں گے. فرمایا نہیں ایسا نہیں. تو کہا پھر کیسے؟ فرمایا کہ ایسا ہوگا، ایک منزل میں اوپر بیٹھوں گا، آپ پیدل چلیں گے، پھر ایک منزل آپ اوپر بیٹھیں گے، میں پیدل چلوں گا، پھر ایک منزل نہ آپ اوپر بیٹھیں گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا، دونوں پیدل چلیں گے، سواری کو آرام دیں گے، سواری کو آرام دیں گے. یہ خیال احساس کب آیا؟ جب ان لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے. یعنی جب دل میں یہ فکر ہو جائے، ایک ایک کی فکر ہو جائے، انسانوں کی، اپنوں کی، بیگانوں کی، جانوروں کی، ایک ایک کی دل میں فکر آ جائے تو سمجھو تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا، تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف ایک ہی نہیں، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، بزم جنوں کے دیوان نے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. یہ ایک عمر بن خطاب نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایران میں مصر کے لیے تشریف لے گئے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو خیمہ لگایا، 6 مہینے تک وہاں پڑاؤ رکھا، 6 مہینے. جب وہاں سے کوچ کرنے کا موقع آیا تو خیمہ کھولنے لگے، بڑا خیمہ تھا، کھولنے لگے تو پتہ چلا اس خیمے کے اوپر کبوتری نے انڈے دے دیے، انڈے دے دیے. امیر لشکر نے فرمایا اس خیمے کو یوں ہی چھوڑ دو، اس کبوتری کو مت ہٹاؤ. چنانچہ اس جگہ پر شہر آباد ہوا، اس شہر کا نام ہی خیمۃ الفسطاط ہو گیا. یہ ہمارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں باقاعدہ وقف ہوتا تھا جس میں کتوں کا علاج ہوتا تھا، گدوں کا علاج ہوتا تھا، جانوروں کا علاج ہوتا تھا، ان کی تکلیفوں کا ازالہ ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ آج ہم غیروں کی مثالیں دیتے ہیں، جی فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. وہ کافر جو یورپ والے ہیں وہ تو جانور، وہ کیا جانے، انہوں نے تو ہم سے لیا جو بھی لیا، ان کے پاس کہاں ہے؟ روشنی تو ایمان میں ہے، کفر میں کہاں روشنی ہے؟ وہاں تو تاریکی ہی تاریکی ہے، انہوں نے تو ہم سے لیے ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرماتے ہیں، پھر از خود ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے، پتہ چلتا ہے، پھر آدمی ہر قدم خود بخود اللہ تعالیٰ
پھونک کے رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. سوچتا ہے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہاں میرے ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں, یہاں ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں تو کوئی پہاڑ اوپر سے گزرتا ہے, کس کو کیا, کچھ بھی نہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت حکیم الامت نے لکھا, عجیب لوگ تھے, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, تینوں حضرات کی دعوت کی نواب بہاولپور نے, بہاولپور کا جو نواب تھا اس وقت, اس نے دعوت کی تینوں حضرات کی, اور بہت عالی شان یہ حضرات وہاں پہنچے, 1-2 دن قیام فرمایا, دعوت کھائی. دعوت کھانے کے بعد نواب نے اپنی طبیعت کے مطابق ہدایے پیش کی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ انہیں ہدیہ پیش کی, اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ, ان حضرات نے ہدایے قبول کر لی. حکیم الامت کو ہدایے پیش کیے, حضرت نے انکار کر دیا, فرمایا نہیں. کہا جی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں پہلے آ گیا تھا کہ آپ مجھے ہدیہ دیں گے, یہ دل کا سوال ہے, میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا اپنے لیے آپ کے ہدیہ لینے کو, میں ٹھیک نہیں سمجھتا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اس نے ہدیہ رکھ لیے, رکھ دی. اب ان حضرات کو رخصت کر دیا, ٹکٹ پہلے سے لیے ہوئے تھے ٹرین کے, فرسٹ کلاس کے ڈبوں کے, بٹھا دیا, اور ان کے چلنے سے پہلے اپنے نوکر کو روانہ کر دیا, اور ان کو کہا کہ دیکھو فلان جگہ جا کے ٹرین رکے گی, آپ یہ ہدایے حضرت کی خدمت میں پیش کر دینا, اور حضرت سے کہنا کہ حضرت اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, جب آپ نے انکار کر دیا ہم نے واپس لے لیے, تو اب تو خیال کا کوئی امکان نہیں, اب قبول فرما لیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, یہ حضرات بیٹھ کے چلے گئے, ان کو ہدایے مل گئے, حضرت نے واپس کر دیے, لیا نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات آئی گئی ہوگی. جب چلے شہر سے گاڑی نکل گئی, علاقے سے نکل گئی, جب وہاں پہنچی گاڑی, وہ گاڑی رکی, وہ خادم چڑھا, گاڑی میں چڑھ کے حضرت کی خدمت میں کہ حضرت یہ ہدایت قبول فرما لیں, اب قبول فرما لیں. اللہ اکبر. حضرت نے نہ صرف قبول فرمائے, بہت خوش ہوئے, اور پھر فرمایا محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے, محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. حضرت نے یہ فرمایا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں تو پھر پہلے یہ چیزیں نظر آتی ہیں, پھر نفل کم بھی پڑھنے خیر ہے, تسبیح کم بھی پڑھنے خیر ہے, تلاوت کم بھی ہو جائے خیر ہے, حج عمرہ کم بھی ہو جائے خیر ہے. پھر ایک ایک انسان کے حقوق پیش نظر ہوتے ہیں, ایک ایک انسان کے حقوق پیش نظر ہوتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر یہ فکر ہوتی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شام سے تشریف لائے, مدینے میں مضافات میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک بڑی بی سے ملاقات, کہا بڑی بی کیا حال ہے, بڑی بی کیا حال ہے. اس نے کہا ہمارا کیا حال پوچھنا, اللہ پوچھے ہمارے امیر المؤمنین سے, اللہ اس سے پوچھے. حضرت چونک گئے, اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المؤمنین. حضرت چونک گئے, فرمایا بڑی بھی خیریت, کیا ہوا؟ کہا سب کو وظیفہ مل گیا, مجھ بیچاری کا کوئی خبر ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی شام سے آئے ہیں, تو ہو سکتا ان کو علم نہ ہو تمہارا. کہا تو پھر کس نے کہا تھا اس کو امیر المؤمنین بنے؟ اللہ ہو, کس نے کہا؟ دل میں رونے لگ گئے, اور اس سے کہا کہ بڑی بھی اچھا سنو, کہا کہ اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بڑی بھی, میں اس
اس کو راضی کرتا ہوں. تمہارا تو ابھی پہنچاتے ہیں، تمہارا جو وظیفہ ہے، راشن ہے، وہ ابھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس کو معاف کر دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. جب یہ کہا تو بڑی بی کے تو کان کھڑے ہو گئے، اب ڈر گئی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم نے صحیح بات کہی، صحیح بات کہی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے ہر وقت اس بات سے خائف رہتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی ایک بندے نے ہماری شکایت کر دی تو ہمارا ہوگا کیا، ہمارا ہوگا کیا. دیکھو آج جب آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، تو ہم اس بات سے ڈرتے ہیں نا یار ہمارے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دے، مدرسے میں ہماری کوئی شکایت نہ کر دے. بھئی کیوں؟ ہمارا ایک اچھا ریکارڈ بنا ہوا ہے، ہمارا ایک عزت بنی ہوئی ہے. تو اگر ہم اس سے ڈرتے ہیں تو ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی شکایت نہ کرے. اور جب یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی شکایت نہ کرے تو سمجھو تعلق معلّہ نصیب ہو گیا. یعنی دین تو اسی چیز کا نام ہے، ہر اہل حق کو اس کا حق دینا. اللہ کو اس کا حق دے، رسول کو اس کا حق دے، بندوں کو اس کا حق دے. اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، بندوں کو خدمت سے راضی کرنا، یہ دین کا خلاصہ ہے، دین کا نچوڑ ہے. تو بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری توجہ عبادات کی طرف ہے، اس سے زیادہ ہمیں توجہ اور دھیان معاشرت کی طرف دینی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نفع پہنچے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل